السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ذرا ہٹ کے. میں زرار کھڑو اور میرے ساتھ ہیں شاہزیب جیلانی. اور آج جیسے آپ سب جانتے ہیں کالرز ڈے ہے تو ہم کم سے کم بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ کم سے اس کے زیادہ سے زیادہ آپ کی بات سنی جائے. ہمارے پہلے کالر ہیں رحیل اشر صاحب کراچی سے. السلام علیکم رحیل بھائی. السلام علیکم، کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ بالکل سیٹ سر، آپ سنائیں. ٹھیک ہے، آپ بتائیں. ٹھیک ٹھاک جی، اللہ کرم. اچھا میں بات کروں گا، یہ ابھی میری نظر سے گزرا ہے 28 امینڈمنٹ کا جو ہے جو مسودہ کہہ لیں، اس کے اندر کچھ ان صحافیوں نے شیئر کیا ہے جو گورنمنٹ کے نا قریب مانے جاتے ہیں جی. اس میں باقی چیزیں جو ہیں کہ جی NFC ایوارڈ کا ہے، گورنر راج کا ہے. جو مین پوائنٹ ہے وہ ہے کہ جی گوادر اور کراچی کو وفاق کے انڈر کر دیں گے. تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ کر دیا، گوادر تو چلیں، بلوچستان کو امپیکٹ نہیں، اگر کراچی کو وفاق کے انڈر کر دیا، نمبر 1 کیا پیپل پارٹی اس کو ہونے دے گی؟ کیونکہ اگر یہ چلا گیا تو اسٹن گورنمنٹ کا تو میرا خیال 60% ریونیو جو ہے وہ تو بالکل ختم ہو جائے گا. زرار بھائی اس پہ آپ اپنی بتائیں کہ کیا یہ ایسا پاسبل آپ کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ دیکھیں اگین مسئلہ تو وہی ہے نا جو آپ نے ابھی بیان کیا ہے کہ مطلب پیپلز پارٹی اس کو کیسے ہونے دے گی. اب انلیس کہ اب اگین دیکھیں یہاں پر ظاہر ہے کہ ہم اسپیکولیشن کے اوپر اسپیکولیشن کر رہے ہیں، رائٹ، کیونکہ ہمیں کسی کو پتہ نہیں ہے کہ ایکچولی اس میں کیا ہے. اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مطلب وہ لیفٹ دکھا کے نا پھر رائٹ مارتے ہیں کہ ایک چیز کے پیچھے لوگوں کو لگا دیتے ہیں اور اصل چیز کچھ اور ہوتی ہے. اگین وی ڈونٹ نو. شاہزیب اگر آپ کے پاس کوئی اور انفارمیشن ہے تو آپ بیچ میں ایڈ کر دینا. لیکن بالکل میرا نہیں خیال کہ انلیس کہ PPP کے اوپر کوئی پتہ نہیں انتہا کا پریشر ہو یا تو پھر کوئی بہت ہی بڑا انسینٹیو دیا جائے، اور مجھے نہیں سمجھ آ رہا ہے کہ وہ کیا ہو سکتا ہے، تو پھر شاید یہ ہو. لیکن اٹ ول بی اے ویری ویری ڈیفیکلٹ پل ٹو سوالو میری نظر میں. آپ کا کیا خیال ہے شاہزیب؟ کراچی کی گورننس کا جو ایشو ہے اس سے انکار نہیں ہے. کراچی کا جو حال ہے، جتنا یہ شہر کنٹریبیوٹ کرتا ہے، اس سے بھی کسی کو انکار نہیں ہے. تنقید کا محور پیپلز پارٹی گورنمنٹ ہے، کیونکہ 17 سال سے وہ حکمران ہے، دارالحکومت ہے یہ سندھ کا، یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے. لیکن مسئلے کا حل اس کو وفاق کے حوالے کرنا نہیں ہے. مسئلے کا حل جو ہے وہ پاور ڈیوالو کرنے میں ہے. ہمارے یہاں جو سٹی گورنمنٹ کا تجربہ تھا، بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھا تھا، کامیاب تھا. کراچی کو اس کے حصے کا شہر ملنا چاہیے. لیکن میرا یہ کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ صرف اس کو پروونشل گورنمنٹ نہیں کر سکتی. کراچی ایک ہمارے ملک کا کمرشل کیپٹل ہے، پورے ملک سے یہاں لوگ بستے ہیں. یہاں کی ترقی کی ذمہ داری صرف پروونشل گورنمنٹ کی نہیں ہونی چاہیے. وفاق کو کھل کر اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. جس طرح وفاق نے پچھلی حکومتوں میں جب مسلم لیگ نون کی حکومت ہوتی ہے، وفاق نے لاہور میں اپنا حصہ ڈالا ہے، لاہور کی ترقی میں ڈالا ہے. اس طرح کراچی کو بھی اون کرنا چاہیے، وفاق کو بھی کرنا چاہیے، صوبے کو بھی کرنا چاہیے، اور پاور کو ڈیوالو کرنا چاہیے. ہمیں با اختیار مقامی حکومتیں چاہیے، تب جا کے ہمارے گلی نالیاں، ہماری سڑکیں، یہ معاملات حل ہوں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وفاق سے اختیارات صوبے میں آ جائیں، صوبہ اس پہ اڑی کر کے بیٹھ جائے، قبضہ کر کے بیٹھ جائے، اور نیچے پاور دینے سے انکاری ہو. چاہے وہ کراچی کی بات ہو، حیدرآباد کی ہو، سکھر کی ہو، خیرپور کی ہو، نواب شاہ کی ہو، سندھ کے دیگر شہروں کی ہو. اور اس میں صرف پیپلز پارٹی قصوروار نہیں ہے. آپ پنجاب میں دیکھ لیں کہ وہاں پہ اس وقت پاور سینٹرلائزڈ ہے، لاہور میں چیف منسٹر کے ہاتھ میں ہے. وہاں پہ ڈیولوشن نہیں ہے، وہاں پہ لوکل گورنمنٹ نہیں ہے. تو وہاں پہ بھی پاور ڈیوالو ہونا چاہیے. مسئلے کا حل وفاق کے حوالے کرنا نہیں ہے، صوبے بنانا نہیں ہے. مسئلے کا ایک حل ہے مقامی حکومتوں کو بااختیار کرنا، مالیاتی لحاظ سے اور اختیارات کے لحاظ سے. تب ہماری گورننس جو ہے وہ اکاؤنٹیبل بھی ہوگی، رسپانسو بھی ہوگی، اور وہ لوگوں کے لیے کام کر سکے گی. آئی تھنک بہت ہی فیئر اور بیلنسڈ بات کی ہے. میں اس میں دو باتوں کا اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں اس میں، کہ یہ جو آپ نے بات کی نا ڈیولیوشن کی، اب کچھ حلقوں میں کئی سالوں تک اگر آپ 18ویں ترمیم کے اوپر تھوڑی سی کرٹیسزم کریں، 18ویں ترمیم پر اتنی نہیں، لیکن 18ویں ترمیم کو جس طرح کچھ اس کے پارٹس امپلیمنٹ نہیں کیے گئے، لوگ سمجھتے تھے کہ او تو آپ تو 18ویں ترمیم پر تنقید کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں جو اس ترمیم کو، جو چاہتے ہیں کہ یہ ترمیم ہی ہٹ جائے. آئی تھنک کہ یہ ایک بہت چیز مسنگ رہی ہے بدقسمتی سے، کہ اتنا پریشر نہیں ڈالا گیا. جیسے آپ ابھی ذکر کر رہے تھے نا کہ وفاق سے آپ نے صوبوں تک تو اختیارات صحیح ڈیوالو کر لی، اور اچھی بات ہے، اس سے
مطلب گول تھا بہتر گورننس, اور کوئی گول تو نہیں ہونا چاہیے نا یہاں پر. لیکن آپ نے پھر آگے نیچے نہیں کیے, اور یہ نہ کرنے سے مطلب دی انفنشڈ بزنس آف دی 18th امینڈمنٹ کی وجہ سے ان لوگوں کی آرگیومنٹ اسٹرینتھن ہوتی ہیں جو کہتی ہیں کہ یار یہ اچھا آئیڈیا تھا ہی نہیں ٹو بگن وتھ. آئی مین یہ میرا ایک ویو ہے. آئی تھنک اس پہ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کی ضرورت ہے. اس کو ایسا نہیں ہے اور ذرا جی ایک آخری چیز کراچی کے حوالے سے, جو لوگ بھی کراچی کے مسئلوں پہ بولتے ہیں یا یہ ان کا ٹریگر پوائنٹ ہے یا وہ دن بھر سندھ حکومت کو بددعائیں دیتے ہیں, میرا خیال ہے ان میں اتنا بھی تھوڑا سا دم خم ہونا چاہیے کہ وہ چیز ریکگنائز کریں کہ کراچی کا بڑا حصہ جو ہے وہ کنٹونمنٹس کے حوالے ہے, وہ ملٹری گیریزنس کے حوالے ہے, جہاں پہ کے ایم سی کا حکم نہیں چلتا, وہ کے ایم سی کے اختیار سے باہر ہے. کراچی کا ایک بہت بڑا چنک ہے جو باہر ہے. کراچی والوں کو جن کو دکھ درد ہے نا, ان کو تھوڑا سا ہمت کر کے اس پہ بھی آواز اٹھانی چاہیے کہ ٹائم ہیز کم. اب ملک کو بنے ہوئے 75 ایئر سے اوپر ہو گئے ہیں کہ اب آپ کوئی جواز نہیں بنتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے چنکس جو ہیں وہ کوئی فضائیہ کے حوالے ہو, کوئی شاہین کے حوالے ہو, کوئی کس کے حوالے ہو. گورننس کے لحاظ سے اس کو اسٹریم لائن ہونا چاہیے, ورنہ ہمارے میئر جو ہیں وہ آپ کو یہ بہانے پیش کرتے رہیں گے کہ جی میری تو حدود میں ہی نہیں ہے, میرے تو اختیار میں نہیں, میں کیا کروں. تو لیٹس ایڈریس دیٹ ایز ویل. لیٹس ایڈریس دیٹ. اور اس کی دیکھیں اس کی کئی میکینزمز ہو سکتے ہیں. مطلب یہ جو ہمارا والکنائزڈ گورنمنٹ والکنائزڈ اتھارٹی والا جو حصہ ہے, سارا مسئلہ تو یہاں سے ہی ہوتا ہے نا کہ یار یہ جو کچرا 2 فٹ اس طرف پڑا ہوا ہے, یار یہ میری ذمہ داری نہیں ہے, میری حدود یہاں سے شروع ہوتی ہیں. آئی مین ایک شہر ہے یار ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, رائٹ. اور بات صرف مطلب فیئرنس اور گورننس کی نہیں ہے, پریکٹیکل آپ کا فائدہ ہے, کیونکہ اگر کراچی ڈیولپنگ کراچی کا مطلب ہے کہ آپ پورے پاکستان کو ڈیولپ کر رہے ہیں نا ایک لحاظ سے. تو جی اور کوئی کالر ہے ہمارے پاس؟ اچھا, مسز حسین ہیں کراچی سے. السلام علیکم جی. آپ لوگوں کے لیے بہت ساری دعائیں اور نیک تمنائیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے, صحیح رکھے, اس ملک میں سکون سے آپ کو زندگی جینے کا موقع دے. آپ کو بھی جی. بس ایک چیز کے لیے بات کرنی تھی سر کہ یہاں پہ جو لوکل گورنمنٹ کے حساب سے تو یہاں پہ پریشانی یہ کہ مسئلہ ایک یہ ہو گیا ہے کہ یہاں پہ جو پوسٹنگ ہے وہ لے لی جاتی ہیں, اوپر سے تنخواہ روک دی جاتی ہے. تو اس حال میں پھر بندہ کیا کرے؟ خودکشیاں بڑھ گئی ہیں, بے روزگاری بڑھ گئی ہے, لیکن جن کی جاب ہے جو حق حلال سے کمانے کے لیے اگر کوشش کوئی کرتا ہے تو اس کو آگے کیوں نہیں بڑھنے دیا جاتا ہے؟ میری شکایت یہی ہے, اور اگر ہو سکے تو اللہ تعالیٰ کرے کہ مسئلہ سالو ہو جائے. مجھے اس سلسلے میں بات کرنی تھی اور آپ کی بھی رائے مجھے چاہیے, اور اگر پاسبلٹی ہے تو کوئی ہو سکتا ہے اگر کوئی بات حل پذیر ہو تو مجھے بتا دیں پلیز. حسین نے تھوڑی جنرلائز سی بات کی ہے جی, اور تھوڑی اتنی جنرلائز ہے کہ وہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کچھ کہنا چاہ بھی رہی ہیں لیکن بتانا بھی شاید نہیں چاہ رہی. میرا خیال ہے لگ یہ رہا ہے شاہ زیب کہ یہ یا تو ان کے کوئی پھر گھر والے شاید لوکل گورنمنٹ کے ساتھ امپلائڈ ہیں اور تنخواہیں نہیں مل رہی. مجھے اس بات کی سمجھ آئی ہے ابھی تک. تو دیکھیں ذرا عمومی طور پہ ہم یہ جانتے ہیں, بار بار دیکھیں گورننس جو ہے اس کی بات ہوتی ہے, ہمارے لوگوں کو سب سے زیادہ چیز جو چپتی ہے ڈیلی بیسس پہ وہ یہی چپتی ہے, رائٹ. اور اگر ہم صرف لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کی بات کر لیں سندھ کے اندر تو مطلب ہم ایجوکیشن کی بھی چلیں بات نہیں کر رہے, ہیلتھ کی بھی بات نہیں کر رہے. ہمارے یہاں ہم زیادہ تر کراچی کا رونا روتے ہیں, لیکن آپ سندھ میں, آپ صوبے میں, آپ کراچی سے باہر جائیں, آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ وہاں پہ جو آتے ہیں وہ مطلب 80-90% وہ کہاں جاتا ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ہمارے ہاں ہم ہر تعلقے میں, ہر ضلع میں جو پولیٹیکل فیملیز ہیں, جو آپ کے ایم این اے ایم پی ایز ہیں, جو آپ کے پارٹی کے پیپلز پارٹی کے جو عہدیدار ہیں, ان کا خرچہ پانی کہاں سے چل رہا ہوتا ہے. یہ زبان زد عام باتیں ہیں, آج کی نہیں ہیں, یہ صرف پیپلز پارٹی کے دور کی بھی نہیں ہے. میں چلیں اتنا بھی میں وہ کرتا ہوں, اس سے پہلے بھی جو حکمران رہے ہیں ایک طریقہ کار ہے. یہ کیوں لوگ اتنا تڑپتے ہیں عہدوں میں آنے کے لیے, چاہے وہ پارٹی کے عہدے ہوں, چاہے وہ منتخب نمائندے ہوں, کیوں تڑپتے ہیں؟ کیونکہ ایک دفعہ وہاں پہ پہنچ جائیں تو یہ عوام کا پیسہ, یہ ٹیکسوں کا پیسہ, اس سے گھر چلتے ہیں. اس سے جو گھر کے ملازمین کی فوج ہے ان کی تنخواہیں وہاں سے ہوتی ہیں. وہ وہاں پہ لوکل باڈی کا جو بندہ ہے وہ اب جھاڑو صفائی نہیں کرتا, وہ کسی کے گھر پہ ڈیوٹی دے رہا ہوتا ہے. ہم سب اس میں ملوث ہیں. میں کسی پارٹی کو یا کسی ایک شخص کو ٹارگٹ نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں یہ پورا معاشرہ اس میں انوالو ہے. ہم اس کو برا نہیں سمجھتے. جو لوگ جاتے ہیں یہ پولیٹیکل آفیسز پہ یا مختلف فیملیز کے ہاؤسز پہ,
وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میں جب وہاں پہ جاؤں تو مجھے اچھا چائے ملے, مجھے پانی ملے, میں ایئر کنڈیشن میں بیٹھ سکوں. وہ خرچہ کہاں سے آ رہا ہوتا ہے, وہ بل کون پے کر رہا ہے؟ آپ کسی پہ, میں آپ کو چیلنج سے کہتا ہوں, ایم این اے ایم پی اے سے آپ کے ہیں یا الیکٹڈ نمائندے ہیں, جو سب سے کم کرپٹ ہوگا نا, اس کا بھی گھر کا خرچہ ایسے چل رہا ہے. بات صحیح ہے. سو لوکل گورنمنٹ تو ایسے چل رہا ہے نا آپ کے یہاں, اس لیے وہ اپنی مرضی سے پوسٹنگ کراتا ہے کہ مجھے فلاں ٹی ایم او چاہیے, مجھے فلانا جو ہے سیکٹری چاہیے میونسپلٹی میں چاہیے, کیونکہ وہ گھر کا خرچہ اٹھائے گا. یہ بھی ہے نا, اور اکثر جو مطلب جو سپورٹر ہوتے ہیں یا جو فریادی ہوتے ہیں, آپ نے بھی دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے یقیناً, اور میں نے بھی دیکھا ہے کئی بار, تو لوگوں کا بھی یہ ہوتا ہے نا کہ سر وہ سرکاری نوکریاں کھلی ہیں, آپ بس لگا دیں ہمارے بندے کو, وہ جائے نہ جائے وہ ایک الگ بات ہے. اور اگر پھر وہ جو سیاستدان ہے اگر وہ اس کو ریفیوز کرے, ریفیوز تو کوئی نہیں کرتا, تو پھر وہ برا ہے. یہ بھی ہوتا ہے ساتھ ساتھ, رائٹ. تو جب ایسے چلے گا لوکل گورنمنٹ, تو جیسے مسز حسین کوئی شکایت کر رہی تھیں کہ تنخواہ نہیں ملتی, پروموشن نہیں ہوتا, تو وہ آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے نا. اس میں کیا میرٹ, اس میں کیا کوئی مینجمنٹ, ہیومن ریسورس مینجمنٹ, کون ہے ایک بندہ مجھے ڈھونڈ کے بتائیں جو یہ بولے گا کہ یار مجھے اپنا جو ٹی ایم او ہے وہ جو تگڑا بندہ چاہیے, پڑھا لکھا بندہ چاہیے, جو ڈیلیور کرے, وہاں پہ نالی بلاک نہ ہو, وہاں پہ جو سولر ہم نے لگائے ہیں وہ کام کر رہے ہوں. مجھے ڈھونڈ کے بتا دینا پورے, ہم تو بھی سندھ کی بات کریں کیونکہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, باقی جگہوں پہ بھی آپ چلے جائیں. مجھے لگتا ہے کبھی کبھی ہم اوور کرٹیسائز کرتے ہیں سندھ گورنمنٹ کو, لیکن باقی جگہوں پہ بھی وہ ایسا نہیں ہے کہ باقی پاکستان جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے اور یہاں پہ ہم پستی میں جا رہے ہیں. یہاں پہ ہم زیادہ کرتے ہیں کیونکہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. بالکل. ایک وقفہ لے لیں. اچھا, وقار احمد ہیں کراچی سے. سر پہلے یہ کہ یہ جو بات ہے نا, ہم اس بات پر متفق ہوں کہ کراچی سے پیپلز پارٹی کو ایلیمنیٹ کیے بغیر کراچی کو آپ درست نہیں کر سکتے. اس بات پہ تو سب کو متفق ہونا چاہیے. اس کا اگلا حل کیا ہے, وفاق کو دیں یا نہ دیں وہ الگ بات ہے, کیونکہ الیکشن کے ذریعے تو آپ ان کو نہیں ہٹا سکتے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, سرکاری ٹیچروں کی بھرتی اور حلقہ بندیاں چینج وینج کر کے انہوں نے نظام الیکشن کا ایسا سیٹ کر دیا ہے کہ ان کو ووٹ تو پڑیں گے ہی پڑیں گے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ہم جب کراچی کی تباہی کی بات کرتے ہیں نا, نارملی ہم سڑکوں کی تباہی, گٹر خراب, نالے پڑے ہوئے, کچرا, یہ اس کی بات کرتے ہیں. جیسے ابھی سر شاہزیب صاحب بھی بات کر رہے تھے, جو انہوں نے بنیادی تباہی کی ہے کراچی کی, تعلیم کو تباہ و برباد کر دیا ہے, کریں گے نہیں کر دیا ہے. 9 میٹرک سے لے کر گریجویشن تک کراچی کی تعلیم تباہ ہو چکی ہے. 9 میٹرک کے ابھی جو پیپر ہوئے ہیں 1 مہینہ پہلے, اس میں اس نوعیت کی اور اس لیول کی نقل ہوئی ہے کہ آپ کی سوچ ہے. کراچی یونیورسٹی میں ٹیچرز کے بیٹھنے کے لیے کرسیاں نہیں ہیں. روزانہ آج بھی روزانہ کراچی یونیورسٹی کے جو پیپر ہو رہے ہیں, ٹیچر صبح میسج کرتا ہے کہ آج پیپر ہوں گے یا نہیں ہوں گے, کیونکہ اس کو تنخواہ نہیں مل رہی. آج وہ بی بی اے والوں کے پیپر ہو رہے ہیں اور یہ ڈی کام والوں کے پیپر ہو رہے ہیں, وہ روزانہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ آج پیپر ہوگا کہ نہیں ہوگا, کیونکہ ٹیچر ہڑتال پر ہیں اور وہ پیپر لیں گے کہ نہیں لیں گے. ضیاء الدین بورڈ کے اندر, ضیاء الدین بورڈ جن کا بھی ہے آپ کو سب پتہ ہے, ان کے ہاں کرائیٹیریا یہ ہے کہ آپ صرف ایڈمیشن لیں, آپ کا انٹر بھی ہوگا, آپ کا گریجویشن بھی ہوگا, آپ کا سب کچھ ہوگا. صرف ایڈمیشن لینے پر آئیں جائیں, پڑھیں لکھیں نہ لکھیں, نوٹس بنائیں نہ بنائیں, کچھ بھی کریں, سارا بچہ وہاں پہ موو ہو رہا ہے. انٹر بورڈ تباہی کے دہانے پر ہے. انٹر بورڈ کا میرے 3 سال پہلے کی بات ہے, بی کام والوں کے 1 سال پیپر ہوئے ہی نہیں, پیپر ہی نہیں ہوئے, اور بچوں نے پیپر اگلے سال, بی کام والے جو اے ڈی سی ہو گیا اگلے سال جا کے انہوں نے پیپر دیے. تو یہ جو تباہی ہے, آپ ہسپتالوں کی حالت جا کے دیکھیں. میں نے کل کسی دوست کا تھا, باسی شہید اسپتال ہم گئے تھے, آپ یقین کریں ان اسپتالوں کی جا کے حالت دیکھیں جن کی بار بار بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی والے کہ ہم نے صحت کا نظام یہ بنا دیا. این آئی سی وی ڈی تو زمانے سے کام کر رہا ہے, اس میں ان کا کیا کنٹریبیوشن ہے؟ کوئی کنٹریبیوشن نہیں. وہ تو زمانے سے اچھا کام کر رہا ہے. ایس آئی یو ٹی زمانے سے اچھا کام کر رہا ہے, ادیب رضوی صاحب زمانے سے اچھا کام کر رہے ہیں. جو ہسپتال ہیں, جو گورنمنٹ کی ڈسپنسریز ہیں, آپ ان کی ذرا حالت جا کے دیکھیں کیا حالت ہے وہاں پہ. ڈاکٹر 28 سال سے نہیں آ رہے اور ان کی 28 سال سے تنخواہیں جا رہی ہیں. ہر ادارہ, ہر گورنمنٹ کا چھوٹا بڑا ادارہ رشوت ستانی کا مرکز گڑھ بنا ہوا ہے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ یہ سب کام جب ہی ہوگا جب آپ پیپلز پارٹی کو یہاں سے نکالیں گے, اور ان کو نکالنے کی ویلڈ ریزن ہے. سر 20 سال میں چھوٹا بچہ جوان ہو کے گریجویشن میں چلا جاتا ہے, اتنا ٹائم بہت ہوتا ہے. اور اس ٹائم میں آپ نے پورے کراچی کو 700 بسیں دی ہیں, 700 بسیں. 1 کروڑ بندہ کراچی میں روزانہ ٹریول کرتا ہے, کالج, یونیورسٹی, آفس, بزنس, کاروبار کے لیے. جو آپ کی شکایتیں اور فرسٹریشن ہیں وہ بڑی حد تک جائز بھی ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ کی جو تشخیص ہے نا کہ صرف اس پارٹی کو یہاں سے نکال دیں تو مسئلہ حل ہوگا, میرا نہیں خیال کہ اس سے مسئلہ حل ہوگا.
ابھی ٹھیک ہے کیونکہ ان کی حکومت رہی ہے برسہ برس سے، تو اس وقت جو غصے کا محور ہے وہ پیپلز پارٹی ہے. لیکن آپ یاد کر کے دیکھ لیں کہ یہاں پہ جب عمران خان صاحب کی وفاق میں حکومت تھی، انہوں نے کیا توجہ دی کراچی کو، یا کتنی دفعہ وہ آئے، انہوں نے یہاں کے کراچی کے لوگوں نے پڑھا ان کو ووٹ دیا تھا، انہوں نے کیا کیا تھا. اس سے پہلے NQM یہاں پہ اقتدار میں تھی، اس نے شہر کی کیا خدمت کی، اس وقت شہر کا کیا حال تھا. تو میرا خیال ہے کہ سنگل آؤٹ کرنا اور صرف یہ کہنا کہ پارٹی کو نکالنے کے بعد جو ہے وہ جیسے شہر ٹھیک ہو جائے گا، اتنا آسان نہیں ہے. اس شہر کے مسئلے بہت گمبھیر ہیں جن کی آپ نے نشاندہی کی ہے. میں یہ بھی مان لیتا ہوں چلیں کہ گورننس جو ہے وہ آج سے 18-20 سال پہلے جی تھی شاید اس سے اور بدتر ہوئی ہو، چلیں یہ بھی میں مان لیتا ہوں. لیکن یہ ٹھیک ہے، یہ آپ کا حق ہے بطور ایک ووٹر کہ آپ بولیں کہ جی کہ اب ہم فیڈ اپ ہو گئے ہیں، ہمیں ان کو نہیں آنے دینا واپس. لیکن جس ملک کا نظام جیسے چلتا ہے اوپر سے، جس طرح کا الیکشن ہوتا ہے، جس طرح پہ ریزلٹس آتے ہیں، افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ کو اپنی مرضی کا کہ نمائندے منتخب کرنے کا اختیار نہیں ہے. وہ یہ الیکشن نہیں ہو، اس سے پچھلا نہیں ہو، یہ آپ کے سامنے ہے. کسی زمانے میں یہاں پہ بندوق کی نوک پر جو ہے وہ بیلٹ سٹفنگ ہوتی تھی، پھر اب جو ہے ہم نے سوفیسٹیکیٹڈ طریقے سے دیکھ لیا کہ عوام کا مینڈیٹ کس طرح سے چھیننا ہے. تو ہم اس لیے بار بار یہ کہتے ہیں چینلوں پہ بیٹھ کے، جب ہم یہ دانشوری کر رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار عوام کو ان کے لوگ چننے کا اختیار دے دو، ان کا مینڈیٹ چوری نہ کرو، تبھی بہتر لوگ سامنے آئیں گے، تبھی لوگوں کا کچھ اعتماد جو ہے وہ پروسیس پہ بحال ہوگا، تبھی ہمارے ادارے یکایک بہتر نہیں ہوں گے، لیکن 5 سال میں، 10 سال میں، 15 سال میں وہ بہتر ہوں گے. لیکن یہ بات ہم کس کے سامنے روئیں پیٹیں؟ آپ کی بات صحیح ہے کہ پیپلز پارٹی نے الیکٹرل سسٹم کو ماسٹر کر لیا ہے. انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ ہمیں کہاں پہ سیٹنگ رکھنی ہے، اور پھر کیسے ہم نمبرز گیم پوری کر کے ہم آ جائیں گے، ہم جمہوریت کے نعرے بھی لگائیں گے اور اپنے کام سے ہم لگ جائیں گے. یہ بات کسی حد تک صحیح ہے آپ کی، لیکن اس کو بدلنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو سمجھنا ہوگا کہ یہ صرف جی نہیں ایسا ہی ہے. اور دیکھیں ایلیمینیشن تو بڑی بار ٹرائی کی گئی ہے نا یار پاکستان کی تاریخ میں. وین ہیز اٹ ایور ریئلی ورکڈ؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے. جنید خان ہے ساؤتھ وزیرستان سے. السلام علیکم جنید صاحب. ہوں گے تینوں حضرات، آپ خیریت سے ہوں گے؟ الحمدللہ سر، آپ سنائیں. سے میں بات کرنا چاہوں گا. پچھلے دنوں جنوبی وزیرستان کے MPA پر لگائے گئے الزامات سوشل میڈیا پر اور عوام حلقوں میں کافی بحث چھیڑ دی. آپ کو پتا ہوگا کہ اسمبلی میں MPA صاحب نے ایک بیان دی تھی اور کھل کر بیان دی تھی، بہت اظہار کیا تھا. اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے عوام کا کہنا ہے کہ بغیر ثبوت کسی کی کردار کشی کرنا نہ صرف غلط ہے بلکہ اس علاقے کی سیاست اور ماحول بھی متاثر ہوتا ہے. اختلاف رائے ہر کسی کا حق ہے، مگر ذاتی حملے اور بے بنیاد الزامات کسی بھی صورت مناسب نہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے علاقے کے مسائل، نوجوانوں کے مستقبل، تعلیم، امن اور ترقی پر توجہ دیں. اور یہ جو پروپیگنڈا دیا گیا تھا ایک TV کا نام میں نہیں لوں گا، بار کے پہلے سوچنا چاہیے کہ ہم الزامات لگا رہے ہیں کس بنیاد پر لگا رہے ہیں. میں جاننا چاہ رہا تھا کہ ایشو کیا ہے. ہاں مجھے بھی سمجھ میں نہیں آیا، کیونکہ یہ مطلب جن چیز کی بات کر رہے تھے، مطلب مجھے اس بیان یا اس خبر یا اس مبینہ کردار کشی کے بارے میں کچھ نہیں پتا. کچھ پتا ہے شاہ صاحب؟ نہیں مطلب انہوں نے بتایا نہیں وہ کس بارے میں بات. ایک سیکنڈ کر کے رک کر کے بتا دیتے نا تو چلے نیکسٹ ٹائم. جنید صاحب ایک وقفہ لے لیں. پروگرام میں واپس خوش آمدید. آج جمعہ ہے، آپ کی ہم کالز لے رہے ہیں. زرار پہلی جو 2-3 کالیں آئیں وہ کراچی کے حوالے سے تھیں، سندھ کے حوالے سے تھیں، بہت غم و غصے کی فون کالز تھیں. ہم نے اس کو ریکگنائز بھی کیا. لیکن میں یہاں پہ میں یہ بھی آج یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ ایسے دن پہ یہ کالز آئی ہیں سندھ گورنمنٹ کے یا پیپلز پارٹی کے خلاف جب 39 کلومیٹر لانگ ملیر ایکسپریس وے یا شاہراہ بھٹو کہہ لیں، اس کا آج انوگریشن ہوا ہے. جی بالکل. یہ منصوبہ 4.5 سال سے بن رہا تھا، اس پر کوئی 55 ارب روپے لاگت آئی اور یہ انوگریٹ ہو گیا آج اور بڑا فین فیئر سے ہوا. اور اس کے بعد سندھ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ DHA کراچی سے DHA سٹی جو ہے وہ کنیکٹ ہو گیا، آدھے گھنٹے میں لوگ اڑتے ہوئے وہاں پہنچ جائیں گے. تو جہاں پہ ہم کرٹیسائز کرنے کا حق رکھتے ہیں، عوام بھی رکھتے ہیں، اس دن پھر یہ ریکگنائز بھی کرنا چاہیے کہ ایک بڑا منصوبہ جو ہے وہ ہوا ہے. ہمارے اگلے کالر ہیں کراچی سے ہی محمد عارف صاحب. کہ دیکھیے میں آپ کو یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں، ہمارے چیف منسٹر صاحب سندھ کے اور جو وزیر بلدیات ہیں، جو بھی بورڈ آف ریونیو کے جو لوگ ہیں،
ان کے لیے میں ایک پرابلم یہ آ رہی ہے کہ دیکھیں کوئی پروجیکٹ بنتا ہے نا, ٹھیک ہے, کوئی بلڈر پروجیکٹ بناتا ہے کمرشل پلاٹ پر, تو وہ اس کے بعد اس کا پروسیجر ہے کہ نقشہ پاس کرے گا, نقشہ پاس کرتی ہے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پروجیکٹ اناؤنس ہو جاتا ہے, پبلک جو ہے اس کے اندر اپنی انویسٹمنٹ کر دیتی ہے. اچھا, اس کے بعد انویسٹمنٹ کر دیتی ہے. اب اس کے بعد بلڈر کیا کرتا ہے کہ وہ اس نقشے کی وائلیشن کرتا ہے جی دبا کے, اور وائلیشن جو کرتا ہے تو پھر وہ سندھ بلڈنگ جو ہے نا اس کو دیکھتی رہتی ہے. دیکھتی کیا ہے, بلکہ ہر مہینے اس کا میٹر چالو ہو جاتا ہے, وہ کرپشن شروع ہو جاتی ہے اس کے اندر نا, دبا کے بھتہ چلتا ہے. اس کے اندر انسپیکٹر آتا ہے, دیکھتا ہے کہ وائلیشن ہو رہی ہے نقشے کی, تو چلے آتا ہے, دیکھ کے پیسے لے کے چلے آتا ہے اپنے چیک لے کے. اچھا, اس کے بعد بلڈنگ تیار ہو جاتی ہے, بلڈر جو پوزیشن دے دیتا ہے پبلک کو نا. اب اس کے بعد جب کمپلیشن کا نمبر آتا ہے نا, بلڈنگ کمپلیشن کا سرٹیفکیٹ کا, سندھ بلڈنگ والے اس کو نہیں ایشو کرتے ہیں نا, کیونکہ وہ کہتے ہیں وائلیشن. اب اس میں دوبارہ کاروبار شروع ہو جاتا ہے, وہ کہتا ہے جی 5 کروڑ دو, کوئی کہتا ہے 10 کروڑ دو. اب وہ کمپلیشن ملتا نہیں ہے, لوگوں کو پوزیشن ہو جاتا ہے, لوگ آباد ہو جاتے ہیں, بلڈنگ آباد ہو جاتی ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ سب لیز نہیں ہو پاتی بلڈنگ فلیٹوں کی نا, اور پھر بلڈر ایک اور دھندا شروع کر دیتا ہے, وہ بلڈر ٹرانسفر شروع کر دیتا ہے نا. اب کیا ہوتا ہے, کوئی فلیٹ بکا اگر, تو بجائے سب رجسٹرار کے پاس جانے کے, وہ جو ہے بلڈر ٹرانسفر وہ اپنے پھر پیسے لیتے ہیں 5-5 لاکھ 10-10 لاکھ. آپ یقین کریں کچھ پروجیکٹ ایسے بھی ہے کہ 20-20 لاکھ روپے لے رہے ہیں بلڈر ٹرانسفر کے. اچھا, یہ گورنمنٹ کو ریونیو جانا چاہیے نا, جو سب رجسٹرار ہے, جو فیسر وغیرہ ہے ساری, وہ جاتی ہے بلڈر کے پاس. اب پبلک رولتی رہتی ہے, اور بلیک میل بھی ہوتی ہے لوگ, اور تبلیغ بھی نہیں ہوتی ہے. اب خدا نخواستہ کسی کا انتقال ہو جائے, کچھ چلا جائے, تو بلڈر پھر دوبارہ بلڈر کے پاس جاتے ہیں, اس کے بعد کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہوتا اس کے پاس نا, علاوہ رسیدوں کے. تو اس کے اندر اب یہ کچھ گورنمنٹ کیوں نہیں کرتی ہے کہ کمپلیشن سرٹیفکیٹ کے لیے پابند کرے بلڈر کو. بلڈر جو ہے خون چوستا رہتا ہے پبلک کا نا, تو اس کے لیے ذرا توجہ میں آپ کی سب سے پہلے تو محمد عارف صاحب آپ نے بڑی خوبصورتی سے نا پورے سسٹم کو سمجھا دیا ہے کہ یہ چیزیں چلتی کیسے, اور بالکل 1000 بار اس طرح کے کیسز ہمارے سامنے ہیں, اور ہونا تو یہی چاہیے نا کہ جب وائلیشن ہو رہی ہے تو اسی وقت آپ روکیں, اور پھر بعد میں یہ جو دوسرا سسٹم ہے اس کو بھی روکیں. لیکن جب مطلب کئی 100 لوگوں کی روزی روٹیاں جڑ جاتی ہیں موجودہ سسٹم میں, تو پھر اس سسٹم کو چینج کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, ناممکن نہیں ہوتا. ہم نے دیکھا ہے کہیں کبھی کبھی تو ہم نے پاکستان میں بھی دیکھا, ہم نے اور ملکوں میں بھی دیکھا ہے کہ اگر اوپر سے ول ہو تو آپ امپلیمنٹ کر ہی جاتے ہیں چیزوں کو. اب ہم جتنا بھی کہیں نا کہ یار پورا سسٹم خراب ہے, پورا سسٹم خراب ہے, لیکن اگر اوپر سے جو لوگ ہوں, ایک بندہ نہیں جائے, اوپر کا جو پورا طبقہ ہو ایکچولی چیزوں کو حل کرنا چاہے, تو رستے نکل ہی آتے ہیں. کیوں شاہ زیب؟ آپ صحیح کہہ رہے ہو سرار, اور آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں ہم بات کر رہے تھے اس پہ, جی, اسلام آباد کی جو یہ بڑی بلڈنگ ہے جس کو یہ خالی کرایا جا رہا تھا, تو اس وقت ہاں, تو ہماری جو جن لوگوں سے بات ہوئی جو اس کو سمجھتے ہیں, انہوں نے کہا کہ دیکھیں نظام ٹھیک ہونے کی خواہش کرنا, مطالبہ کرنا ہمارا حق ہے, لیکن وہ ہوگا یا نہیں ہوگا ہمیں نہیں پتا. مین وائل واٹ کین وی ڈو, ہم اپنی ذمہ داری ہم خود لیں. جب ہم کسی پروجیکٹ میں پیسہ لگاتے ہیں تو ہمیں بلڈر, اس کی مارکیٹنگ, اس کے جھانسے میں نہیں آنا ہے. ہمیں آس پاس کا یہ تجربہ جس طرح خوبصورتی سے آپ نے بیان کیا, یہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں یہ ایک عام طریقہ کار ہے, بلڈرز اسی طرح سے کام کرتے ہیں. تو آپ نے ایسی جگہ پیسے لگانا ہے جہاں پہ آپ خود پہلے شور ہوں لیگیلٹی کے بارے میں, اس کی ریپوٹیشن کے بارے میں. ورنہ اگر آپ بھی یہ رسک لیتے ہیں نا, یہ آپ رسک لیتے ہیں کہ یار یہ فلانا بلڈر ہے, اس کے فلاں پروجیکٹس ہیں, مجھے سمجھ میں آ رہا ہے میں کر دیتا ہوں, لیکن پھر آپ لوگ پھنس جاتے ہیں. ہمیں کتنی کالز آتی ہیں ذرا, جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پیسے یہاں بلڈنگ, ہاں وہ خوار ہو رہے ہیں, ان کے پیسے بلاک ہیں, وہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے, کچھ نہیں کر سکتے آپ. اور کیونکہ ہم نے خود بھی اپنی ڈیو ڈیلیجنس نہیں کی ہوتی ہے یہ. لیکن اس میں جی شاہ زیب, یہ بہت ڈیفیکلٹ ہے, کیونکہ بیشتر ہمارے یہاں 2 نمبر کام ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ پھر ہم کہاں انویسٹ کریں, اپنی جمع پونجی, لائف کی سیونگ آپ کہاں لگائیں گے پھر, کیونکہ ہر دوسرا پروجیکٹ جو ہے وہ 2 نمبر ہے. تو آئی انڈرسٹینڈ دا فرسٹریشن, لیکن ہمیں اپنی ذمہ داری خود لینی ہے. لیکن دیکھو اگین نا شاہ زیب, آپ کی مطلب میں آپ کی کسی بات سے ڈس ایگری نہیں کر رہا یہاں پہ, لیکن میں اس میں ایک اضافی سوال ڈال رہا ہوں کہ کون سی ڈیو ڈیلیجنس. دیکھیں اب مطلب ہم عوامی کیا بات کر رہے ہیں, مگر میں اپنی بات کروں, آدھے وقت مجھے نہیں پتا کہ میں نے ان چیزوں کی کہاں سے تصدیق کرانی ہے. اب بلڈر مجھے کچھ بول رہا ہے, وہ ایجنٹ مجھے کچھ بول رہا ہے, ایک کوئی نہ کوئی ایک کم از کم ایک ڈائریکشن یا ایک 1 2 3 4 کر کے کہ جی ان چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے. وہ پچھلے میرے خیال ہے کہ کچھ ہفتے پہلے ہماری اس پہ بات ہو ہی رہی تھی نا, جب یہ اسلام آباد کا چکر چل رہا تھا,
جیسی وہ آئین 1 بلڈنگ کا. تو اس میں بھی مطلب ایک مجھے یاد ہے کہ کسی شخص نے ایک ٹویٹر پہ ایک بہت اچھا ڈیٹیل تھریڈ کیا تھا کہ یار یہ 1 2 3 کر کے 4 کر کے یہ چیزیں ہیں جو آپ نے چیک کرنی ہے, اور اس نے پورے ایک نقشہ بھی دیا تھا. میں نے ان سے پھر رابطہ بھی کیا, لیکن انفارچونیٹلی وہ شاید کیونکہ ہی از اے گورنمنٹ آفیشیل ہمسیلف تو وہ خود نہیں آ سکتے, لیکن میرا خیال ہے کہ انہوں نے جو انفارمیشن بتائی ہے ہمیں چاہیے کہ وہ شیئر کریں, کیونکہ اگین یار آئی مین آپ میرے سے بھی پوچھیں کہ یار آپ اپنی ڈیو ڈیلیجنس کرو, مجھے نہیں پتا ہوگا کہ میں نے کیسے کرنی ہے آنیسٹلی اسپیکنگ, اگر میں آپ سے بات کروں نا, کیونکہ سسٹم بھی اتنا مطلب گھوما ہوا ہے کہ اس کو سمجھنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے, اور یہ بائی ڈیزائن ہے. جتنا آپ سسٹم کنفیوژن کریں گے اتنے ہی پھر اس طرح کی چیزیں پھیلتی ہیں نا. تو آئی تھنک کہ ہمیں اس پر کوئی ایک لمبا چوڑا کام کرنے کی ضرورت ہے اب, کہ ایٹ لیسٹ اور کچھ نہیں تو کوئی ایک ڈاکیومنٹ کریٹ ہو کہ یار یہ چیک لسٹ ہے آپ کی. میرا خیال ہے کہ یہ بنتا ہے اور ایک پبلک سروس ہی ہو جائے گی اور کچھ نہیں. تو ابرار الحق صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم جی. سر جی مجھے تو صرف یہ کہنا تھا کہ وہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے جنید صاحب کچھ فرما رہے تھے کہ کراچی سے پیپلز پارٹی کو ایلیمینیٹ کر دیا جائے, وہ کوئی اور تھے, وہ کوئی اور صاحب تھے, اور یہ انتہائی غلط بات ہے. میرے حساب سے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جس طرح سے ان کو سپورٹ ملی ہے اس طرح یہ کراچی میں کام کرتے, یہاں کے لوگوں کو روزگار مہیا کرتے. یہاں کا روزگار سے مطلب یہ ہے کہ یہاں سارے قومیت رہتی ہے, سندھی بھی ہیں, پٹھان بھی ہیں, پنجابی بھی ہیں, اردو اسپیکنگ بھی ہیں, بلوچ ہیں, بنگالی ہیں, جی سب ہیں, جن کو جو میرٹ پر آتا ہے اس کو جاب دیتے اور ترقیاتی کام کرتے ہیں. طاقت آپ کے پاس تھی, دولت آپ کے پاس تھی, فنڈ آپ کے پاس ہے, لیکن آپ نے بالکل سرے سے نظر انداز کر دیا, اور جس کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے. پھر سارے کے سارے یہاں آ کر کے وہ ہو گئے جن سے پیسہ لے کر آؤ کام کراؤ, پیسہ لے کر آؤ کام کراؤ. تو بس مجھے یہی کہنا تھا. شاہزاد صاحب نے بالکل درست فرمایا کہ یہ اس کا حل نہیں ہے کہ یہاں سے ایلیمینیٹ کر دیا جائے اور کسی اور کو لا کر سر پہ بٹھا دیا جائے اور پھر وہ یہی کام وہ بھی کرتا رہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. وہی بات ہے نا, جیسے شاہزیب ابھی یہی کہہ رہا تھا کہ باقیوں نے بھی کون سے کوئی 4 چاند لگا دیے تھے, لیکن بالکل میرے سے اتنا کہنا ہے نا کہ جیسے اب لیٹس اسیوم کہ کراچی کی میجورٹی جو ہے وہ فیڈ اپ ہے, وہ کہتی ہے کہ جی پیپلز پارٹی کو دوبارہ نہیں آنی چاہیے, لیٹس سے ہے نا آرگیومنٹ سے, تو فیئر الیکشن ہوگا, آپ کو اختیار ہوگا تو آپ یہ کر پائیں گے نا. اور الیکشن جو کراتے ہیں اور جس طرح کراتے ہیں وہ اس پہ ہم بات نہیں کر سکتے. تو پھر ٹھیک ہے, ان کو بھی شاید یہ سوٹ کرتا ہے کہ ایک پارٹی ہے چلے جا رہی ہے, لوگ اس سے بیزار ہیں, لوگ اس کی شکایت کرتے ہیں لیکن کر کچھ نہیں سکتے اس بارے میں. تو بس پھر وہ ٹرک کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا, پاس کر ورنہ برداشت کر, تو برداشت کرتے جائیں آپ. لیکن میرا صرف اتنا سا کہنا ہے کہ جب لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہوتا ہے تو اس پہ تو آپ چھوڑ دیں نا لوگوں کو, اس پہ آپ چھوڑ دیں کہ یار کم از کم اس لیول پہ تو کیا کوئی نیشنل سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا نا. کوئی گلی محلے میں اگر تھوڑا بہت ڈیلیوری ہو جائے گی, سروس ڈیلیوری ہو جائے گی, تو اسی میں کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے. لیکن یہ گراس روٹ لیول سے شروع کر دیں, میں کہہ رہا ہوں کہ گراس روٹ لیول سے شروع کر دیں لوگوں کو, آپ ان کو ایک جینیون ڈیموکریسی وہاں پہ دے دیں, ان کے اپنے نمائندے آنے دیں, اوپر چلے آپ کنٹرول کریں, نیشنل اسمبلی کو کنٹرول کر لیں, پروونشل اسمبلی کو کنٹرول کر لیں. آپ جو ڈسٹرکٹ لیول پہ ہے, تعلقہ لیول پر ہے, ادھر تو لوگوں کو سانس لینے دینا کم از کم. تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ تب بھی آپ کو بہت فرق محسوس ہوگا اگر آپ نے اس کو بااختیار کر دیا, آپ نے ان کو مالیاتی ان کو اختیار دے دیا, تو لوکل لیول کی جو اکاؤنٹیبلٹی ہے اس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. بالکل. اچھا, اس پہ میں ایک جواب دینا چاہ رہا ہوں, لیکن شارجہ سے کال ہے, وہ بہت ٹائم سے ہولڈ کر رہے ہیں, تو جی راجہ ذوالقرنین صاحب ہیں شارجہ سے. السلام علیکم سر. السلام علیکم سر, راجہ ذوالقرنین شارجہ سے بات کر رہا ہوں. آپ لوگ کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ سر, آپ سنائیں. اللہ کا بڑا احسان ہے سر. فرسٹ ٹائم پروگرام میں کال کر رہا ہوں, اگر کوئی غلطی گستاخی ہوگی تو اس کو پلیز اگنور. کوئی بات نہیں, ہم ایڈٹ کر دیں گے آپ کو. فرسٹ آف آل میں آپ لوگوں کا اس حوالے سے شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے ایٹ لیسٹ کیری آن کیا ہوا ہے کیسے پروگرام کو, جہاں آپ جیسے لوگ بیٹھے ہیں اور لوگ کال بھی کر رہے ہیں, جہاں پہ لائک ریویوز بھی لے رہے ہیں آپ لوگوں کے, اور لائیو کال کا سلسلہ بھی آپ نے جاری رکھا ہوا ہے. ایک ایسا پلیٹ فارم ابھی بھی نیشنل ٹی وی پہ موجود ہے کہ جس پہ لوگ کال کر سکتے ہیں. سب سے پہلے چاہیے. دوسری چیز سر, یہ ذرا تھوڑا سا آپ میرے فیوریٹ رضی اللہ خان صاحب یہاں بیٹھتے ہیں, جیلانی صاحب, آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میری کال لی. سر میں سوال نہیں ہے میرے پاس ایک میرے ساتھ ایک کیا اس کو بولتے ہیں
اسکیم بولتے ہیں واردات ہوئی تھی. بتائیں بتائیں. تو میں وہ بتانا چاہوں گا. لاسٹ ٹائم جب میں پاکستان آیا تو واپسی پہ نا میں نے سوچا کہ کوئی نہ کوئی گفٹ لے جاؤں اپنے کولیگز کے لیے, اپنے باس کے لیے. تو ہماری, آپ کو معلوم ہے پاکستان کی لیدر پروڈکٹس بڑی مشہور ہیں, بہت خالص, بہت اچھی چیزیں. بالکل بالکل. تو میں نے 3-4 آن لائن, میں کراچی میں بیٹھا ہوا تھا, تو آن لائن میں نے 4-5 جو فیس بک پہ اور جو مین اس پہ سوشل میڈیا پہ جو اوپر آئے, میں نے ان کو کانٹیکٹ کیا, ان سے آن لائن ان کو پیمنٹ کی, انہوں نے مجھے سامان بھیجا بہت بہترین, کوئی والیٹ, کوئی بیلٹ, کوئی ایسی بک, کوئی ایسی چیزیں, بہترین سامان مجھے ملا. اچھا, ایک صاحب ان میں ایسے تھے, لاہور سے ان کا تعلق تھا, انہوں نے بھی کہا ہاں جی, میں نے کہا مجھے لیدر کی چین سے, انہوں نے کہا جی ملیں گی, بالکل ملیں گی, 1 گھنٹے کا کام ہے. میں نے کہا بتائیں پیسے, انہوں نے پیسے بتائے, میں نے پیسے ان کو بھیجے. اس کے بعد بھائی صاحب کا تھوڑا سا رویہ چینج ہو گیا, اور پھر وہ کال بھی نہ اٹھائیں, میسج بھی کا جواب بھی نہ دے. خیر میں نے ان کو بتایا ہوا تھا, میں نے یار واپس بھی جانا ہے. میں نے ان کو کال کی, میں نے کہا یار میرے واپس جانے کی فلائٹ کا ٹائم ہو گیا, بھائی تو میرا سامان تو بھیج دے. اس نے کہا ہو مجھے تو یاد نہیں رکھ رہا, میں چلیں بھیج دوں گا. آپ کہاں جائیں گے؟ میں نے کہا یار میں شارجہ جا رہا ہوں. میں شارجہ بھیج دوں گا. ہاں بہت خوب. میں نے کہا آپ شارجہ بھیج دیں گے؟ میں نے کہا ہاں. اچھا, میں بڑا مطمئن ہو کہ میں چلا گیا. یہاں آ کے سر 1 مہینہ تقریباً میں اس کو کال وال کرتا رہا, بھی اس نے یہاں سے بھی اس سے کال نہیں اٹھائی, اس نے سامان نہیں بھیجا. اچھا, اب سر جب میں تنگ پڑ گیا تو میں نے چیٹ جی پی ٹی کھولا اور میں نے اس کو بولا کہ بھائی مجھے بتا پاکستان کے ایسے ادارے جو یہ آن لائن اسکیمز اور جو ان لوگوں کو پکڑتے ہیں اور جو ہماری تھوڑی رہبری کرتے ہیں. تو سر چیٹ جی پی نے مجھے کہا کہ بھائی بالکل, ویسے تو چیٹ جی پی ٹی اندر سے ہنسا ہوگا, لیکن پھر بھی اس نے مجھے 4-5 ایسے لنک دے دی. اس نے کہا جی سٹیزن پورٹل پاکستان ہے, اس میں لاگ ان کرو, ایپ بناؤ, وہ لاگ ان بناؤ, اس پہ کمپلین کرو. سر میں نے کر دی. اچھا, وہ جی انہوں نے کہا جی 5 دن سے 21 دن کے اندر آپ کو جواب موصول ہو جائے گا. صحیح ہے, ایسی کچھ ان کی وہ تھی. میں نے کہا یار بڑی اچھی بات ہے. 5 دن کے بعد میں نے چیک کیا, کوئی رسپانس نہیں. 10 دن گزر گئے, 15 دن گزر گئے. میں نے کہا 15 دن ہو گئے, کوئی رسپانس نہیں. میں نے ان کی ہیلپ لائن پہ کال کی, میں نے کہا جی کہ وہ 15 دن ہو گئے یار. انہوں نے کہا سر 21 دن کی وہ ہوتی ہے, اس ٹائم لائن ہوتا ہے. تو میں نے کہا یار 21 دن پورے کرنے ہیں آپ نے؟ میں نے کہا جی آپ ویٹ کر لیں. میں نے کہا چلیے ویٹ کر لوں گا. خیر 21 دن پورے ہوئے تو میری جو کمپلیٹ, سر میری کال لمبی تو نہیں ہو رہی, مجھے بتا دیجیے گا اگر تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے. اچھا لسن راجہ صاحب, ہمیں ایک وقفہ لینا ہے, وقفہ لے کے ان سے جاری رکھیں, ایک وقفہ لے لیتے ہیں. ویلکم بیک جی. راجہ صاحب سوری آپ کو اتنا ہولڈ کرایا, مختصراً ذرا بتائیں اپنی کہانی, آپ کی کہاں ختم ہوتی ہے؟ میں کوشش کرتا ہوں سر, اس کو فولڈ کرتا ہوں جلدی. اچھا سر, وہ میری جو کمپلین تھی نا وہ چلتی نا پہنچ گئی ان کے وہاں تک نا. انہوں نے جواب دیا کہ جسٹس کی ناٹ بی گرانٹیڈ. میں نے کہا یار چلو ٹھیک ہے, چلو چھوڑو اس کو, پڑھتے ہیں کیا لکھا اس میں. انہوں نے لکھا کہ جی ابھی مسئلہ آپ کا حل نہیں ہو سکتا, آپ ایسے کریں NCCI کے دفتر آ جائیں. تو NCCI کا جب میں نے نام سنا نا, میرے ذہن میں وہ ایک ہی نام آیا جو بھی آپ کے ذہن میں آ رہا ہے. سر میں نے چھوڑا اس کو, میں نے کہا اس کو چھوڑو. پھر میں چیٹ جی پی ٹی کے پاس گیا, میں نے پھر سینہ ٹھوک کے اس کو کہا, میں نے کہا یار کچھ دوسرا بتا مجھے نام. اس نے کہا کہ اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن ہے, وہاں پہ کرو. وہاں بھی کیا, وہاں بھی انہوں نے کچھ 30 دن لگا دیا, کوئی رسپانس نہیں آیا, اور میری کمپلین وہیں کھڑی ہے. دیکھیں راجہ صاحب, آپ کو شاید جان کے پتہ نہیں خوشی ہوگی یا نہیں, لیکن کئی بار میرے ساتھ بھی یہ ہینڈ ہوا ہے. صرف پاکستان میں نہیں, میرے ساتھ یہ کئی ممالک میں ایسا ہینڈ ہوا ہے. آن لائن شاپنگ میں رسکس ہیں. میں صرف اتنا کہوں گا, اور دیکھیں اس کی نا زیادہ تر کوئی ریزولوشن ہوتی نہیں ہے. ہونی چاہیے لیکن ہوتی ہے نہیں. بہتر ہے کہ ایک تو آپ شکر کریں کہ آپ کے ساتھ کوئی بہت بڑا ہینڈ نہیں ہوا. I'm sorry, مجھے کہنا چاہیے کہ آئی ہوپ کہ آپ کو انصاف ملے, لیکن ہمیں پتہ کہ نہیں ملنے والا. تو شکر کریں کہ ایک تو بہت بڑا ہینڈ نہیں ہوا, اور اگلی بار آن لائن شاپنگ آپ بالکل کریں, لیکن یہ جو پہلے جو 2-3 عجیب باتیں ہیں نا لنکس, ان کو اگنور کر لیں. آپ کوئی مطلب میں نام نہیں لینا چاہ رہا, پھر لوگ کہیں گے کہ آپ نے لفافہ لیا ہوا ان سے یا کوئی لیدر والیٹ ان سے اٹھا لی ہے. لیکن جو نامی گرامی تھوڑی سی کمپنیز ہیں نا اس طرح کی, بہتر ہوتا ہے کہ وہاں سے بندہ ڈیل کر لے. I know that this is not the best answer, لیکن اب میں اور کیا کہہ سکتا ہوں. اور دوسرا I think جو کامنٹس اور ریٹنگز ہیں, do they matter ذرا؟ یار دیکھیں کچھ حد تک, لیکن پھر ان پر بھی مجھے شک ہوتا ہے نا کہ خود ہی بندہ تو نہیں اپنے آپ کو کامنٹ اور ریٹ کر رہا. اب یہ بھی کوئی آسان مشکل کام تو نہیں ہے.
تو ایک ایلیمنٹ آف رسک ہوتا ہے، لیکن آئی تھنک کہ اف یو اسٹک ود تھوڑے سے جو اسٹیبلشڈ برانڈز ہیں یا تھوڑا سا پتہ لگے تو بہتر ہے. کسی رینڈم بندہ جس کا نام آپ کو فیس بک پہ ملا ہے اس سے بزنس کرو تو مطلب وہ کہتے ہیں نا کیویاٹ ایمپٹور لیٹ دا بائر بیویئر، خریدار اپنی ہی خیر اپنے آپ کو ہی بچائے. دیٹس جسٹ یہ مطلب حقیقت ہے، کیا کریں. خلیل احمد صاحب ہیں. خیریت ہے سر؟ الحمدللہ سر میں تھوڑا سا آج کراچی کا مسئلہ ڈسکس ہو گیا ہے، تو اس میں ایک تو پنجاب سے تعلق رکھتا ہوں. جی ہاں. تو ہر وقت کہتے ہیں جی کراچی پہ برڈن ہے اور پنجاب میں دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں. اس کی علامت یہ ہے کہ صبح آپ اڈوں پہ یا گاڑیوں پہ کھڑے ہو جائیں تو دھڑے دھڑا دھڑ سارے ادھر ہی پلٹ رہے ہوتے ہیں جہاں دودھ کی نہریں نہیں بہ رہی. جی اگر اتنی نہریں وہاں بہ رہی ہیں، میرا تعلق پنجاب سے 82 میں بھی وہاں یہی پوزیشن تھی، آج کل کے دور کی بھی وہی سیم پوزیشن ہے، لیکن میڈیا ان کے گن گائے جا رہا ہے جی پتہ نہیں وہاں کیا سے کیا ہو گیا اور یہاں کیا سے کیا ہو رہا ہے. کائنڈلی اس کو ایک چیز تو یہ. دوسرا، میرے پنجاب کے جو بھی یہاں سیٹل ہیں وہ ووٹ دینے بھی وہاں جاتے ہیں اور اپنی کاؤنٹنگ بھی، سینسس بھی وہاں کراتے ہیں. بہت خوب. اور وہ سارا برڈن ہم کراچی کے اس پہ وسائل پہ پڑ رہے ہیں. وہ تھوڑی سی ایمانداری تو کر لیں، اپنے آپ کو کاؤنٹ تو کم از کم کراچی میں کرا لیں تاکہ ان کے حصے کا جو NFC ایوارڈ آ رہا ہے وہ تو یہاں ملے. یار بہت اچھا پوائنٹ ہے آپ کا خلیل صاحب. اس کو کائنڈلی آپ پوائنٹ آؤٹ کریں، اور اس کو ہمارے ہاں بہت زیادتی ہو رہی ہے کراچی کے ساتھ، اور ہم لوگ کر رہے ہیں جو یہاں مائگریٹ ہو کے آگے بیٹھ گئے ہیں. 82 سے آیا ہوں اور آج مجھے 43 سال ہو گئے. پنجاب وہیں کا وہیں کھڑا ہے اور وہاں روزگار نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. لوگ یہاں آتے ہیں برڈن بن جاتے ہیں، کم از کم کراچی پہ برڈن تو نہ بنو وسائل پہ. مطلب برڈن بھی کرنا اور پھر کہنا کہ کام بھی نہیں ہو رہا. یار بہت آئی تھنک ایکسیلنٹ پوائنٹ. ایک انٹرسٹنگ پرسپیکٹیو ہے نا، بہت اچھا پرسپیکٹیو ہے یار، بہت اچھا. اور بڑے کھل کے بات کی ہے یار، ایمانداری کی بات کی ہے. آئی لائک اٹ. بالکل صحیح. ہاں نا، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کیا ہے نا یار کہ ہم سبھی قصوروار ہیں. اور بالکل میں صرف ابھی اندازہ ہی لگا سکتا ہوں کہ ساؤتھ پنجاب سے، ہاں جی ہے نا، جی مجھے جی جھلک ملی. جی ہاں، لگ رہا ہے لہجے سے لگ رہا تھا. ہو سکتا ہے کہ ہم غلط ہو لیکن لگ رہا تھا. لیکن بات صحیح ہے ان کی یار. میں بھی ابھی بات صحیح ہے یار بھائی. پورا پاکستان ہے یہاں پہ. میں کہتا ہوں، چیلنج کرتا ہوں میں آپ کو کہ آپ کوئی ضلع کا نام لے لیں، اس کی کمیونٹی یہاں نہیں بستی ہو. بالکل سے لے کر خیبر پختونخوا، بلوچستان، ساؤتھ پنجاب، آپ کا باقی مطلب فیوریٹ ڈیسٹینیشن ہے. اور یہ جب پیپلز پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ اگر اتنا ہی کراچی خراب ہے تو پورا پاکستان یہاں پہ کیوں آ رہا ہے؟ یہ ہے نا سوال. تو ہے نا، کوئی تو اپرچونٹی ہے نا یہاں پہ جو لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے کہ وہ پھر بھی یہاں آ رہے ہیں. اور جیسے انہوں نے کہا کہ ہاں مطلب برڈن پاپولیشن کا بڑھ رہا ہے، لیکن حصہ جو ہے آپ کو وہ اس حساب سے نہیں مل رہا ہے، اسپینڈنگ اس حساب سے نہیں ہو رہی، تو مسائل تو بڑھتے جائیں گے. بالکل بالکل ایبسلیوٹلی. شریف ملک صاحب ہیں خوشاب سے. السلام علیکم جی. آج کا ٹاپک آپ کا بہت اہم تھا، مطلب متوقع آئینی ترمیم سے شروع ہوا، کراچی کی طرف چلا گیا ہے. کراچی جو ہے نا سر، وہ اس کو پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی کہیں یا پاکستان کا دل کہیں، دونوں چیزیں اس پہ ثابت آتی ہیں. کراچی پاکستان کا وہ واحد شہر ہے جس میں پاکستان کے چاروں صوبوں سے نہیں، گلگت بلتستان، کشمیر سے بھی لوگ رزق کمانے کے لیے وہاں پہ جاتے ہیں. اور کراچی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کراچی وہ شہر ہے جو کسی کو بھوکا نہیں سونے دیتا. لیکن کراچی کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے وہ اس کو دیکھ کے انتہائی افسوس ہوتا ہے. ابھی ایک اسکینڈل آیا ہے وہ کوکین والا، یہ چیز پچھلے سال بھی آئی تھی جب مصطفیٰ عامر قتل کیس آیا تھا نا، اس میں بھی یہ چیز سامنے آئی تھی، لیکن اس وقت بھی اس کو دبا دیا گیا تھا. اور مجھے لگتا ہے یہی ہے کہ اس دفعہ بھی اس کو دبا دیا جائے گا کیونکہ اس میں بڑے بڑے نام آ رہے ہیں. گزارش یہ ہے کہ کسی بھی پارٹی کو آپ الزام دیں نا کہ پارٹی کو ایلیمینیٹ کر دیا جائے، سیاسی پارٹیاں کبھی ایلیمینیٹ نہیں ہو سکتی. ان کو ایلیمینیٹ کرنے والے کئی آئے اور خود ایلیمینیٹ. بالکل. نہ کوئی پیپل پارٹی کو ایلیمینیٹ کر سکتا ہے، نہ کوئی نون لیگ کو ایلیمینیٹ کر سکتا ہے. لیکن گزشتہ 50 سال کی اگر تاریخ پہ آپ نظر ڈالیں گے تو 20 سال جو ہے وہ ہمارے مارچ چلا رہا ہے. میری عمر اس وقت 60 ایئرز ہے. تو میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، جو چیزیں میں نے دیکھی ہیں، 20 سال جو ہے وہ یہاں پہ مارچ چلا رہا ہے. اور 30 سال جو رہے ہیں یہ لوگ بھی انہی کے ساتھ ایک پیج پہ رہے. گورننس کے جو ایشو ہے نا، یہ ان کی اپنی کمزوریاں ہیں، ٹھیک ہے نا. ان کا کام تھا ملک کو
ٹھیک چلانا. ہمیں مجھے جو اس وقت لگ رہا ہے نا, میں نے پچھلی دفعہ اور اس سے پچھلی دفعہ دونوں دفعہ ووٹ عمران خان کو دیا ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ میں نے عمران خان کی محبت میں اس کو ووٹ دیا ہے, بالکل نہیں. میں نے ان پارٹیوں سے تنگ آ کے ان کو ووٹ دیا. مجھے عمران خان سے نہ کوئی محبت ہے نہ کوئی ہمدردی ہے, لیکن ان پارٹیوں سے لوگ اب بہت بری طرح تنگ ہیں. پاکستان میں, اب پنجاب میں آپ دیکھ لیں پچھلے 8 سال سے تو بلدیاتی ادارے ہیں ہی نہیں صرف, اور نئے نئے تجربے کیے جا رہے ہیں. یہاں پہ وہ جو ستھرا پنجاب والا ایک پروجیکٹ شروع کیا گیا ہے, ابھی پتہ چلا ہے, سنا ہے اس میں 1.25 ارب روپے کی کرپشن ہو گئی ہے. ابھی اس کو شروع ہوئے چند ماہ آئی ہے. مطلب اگر یہ صورت حال رہے گی تو پاکستان کو سنبھالنا, دیکھیں انہی سیاسی پارٹیوں نے سنبھالنا ہے, اسی قیادت نے سنبھالنا ہے, اسی اسٹیبلشمنٹ نے سنبھالنا ہے. کراچی جو ہے یہ مفادات کی, اپنے ذاتی مفادات یا صوبائی مفادات سے باہر نکل کے سوچے. ٹھیک ہے نا, جو بات کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ اپنے مفادات سے باہر نکل کے سوچے. کراچی جو ہے یہ پاکستان کا دل ہے, وہاں پہ ہماری پورٹ ہے, وہاں پہ ہماری نیوی کا ہیڈ کوارٹر ہے. ٹھیک ہے نا, یہ کہہ دینا کہ جس کو وفاق کے حوالے کر دیا جائے, یہ بالکل غلط بات ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. بالکل ملک صاحب, آپ نے میرا خیال ہے کہ اچھی نشاندہی کی ہے ایشو کی. آپ سے پہلے خلیل صاحب نے بھی بات کی ہے, ایلیمینیشن ہمارے لیے ہمیشہ, اور یہ غصے میں آ کے لوگ کہتے ہیں نا کہ اس کو ہٹا دو, اس کو ہٹا دو. کئی بار یہ چیزیں ٹرائی کی گئی ہیں, ہر بار ناکام ہی ثابت ہوئی ہیں. مطلب نہیں ہٹانے کی بات صحیح ہے, لیکن ووٹ کی طاقت سے. دیکھو اچھا, اس میں بھی نا شاہزیب جی اس میں سوری میں ایک کوئی راستہ نہیں نا. جمہوری عمل تو یہی ہے, کوئی پارٹی ہے, کوئی حکومت ہے, ڈیلیور نہیں کر رہی ہے, عوام کو حق ہونا چاہیے کہ وہ اس کو بیلٹ کی طاقت سے اس کو ہٹا دیں. اگر نظام اتنا انہوں نے ماسٹر کر لیا ہے تو اس نظام میں اصلاحات کی ضرورت ہے پھر, کہ آپ کیسے کوئی اگر ڈیلیور بھی نہیں کر رہا اور چوتھی دفعہ الیکشن جیتنے جا رہا ہے تو there's something seriously wrong. اچھا, I will add one thing, اور ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم اس پر مزید بات کر سکیں, لیکن یار ایسے بھی ممالک ہیں جن میں جس کو ہم جمہوری نظام کہتے ہیں, الیکشن والا سلسلہ وہ نہیں ہے, لیکن پھر بھی آپ گورننس دیکھتے ہیں ان ممالک میں. آپ چین کی مثال لے سکتے ہیں, کئی بھی اور مثالیں ہیں. تو یس, دس از ون وے بٹ از ناٹ دی اونلی وے. آئی مین اس طرح کے نظام میں بھی آپ ڈیلیور کر سکتے ہیں اگر آپ ڈیلیور کرنا چاہیں تو. اینی وے, آج کے لیے اتنا ہی جی. اور اگلے ہفتے ہمارے کچھ کافی مزیدار, کم از کم ہمارے خیال میں مزیدار ہیں, ریکارڈڈ پروگرامز چلیں گے, اور آپ سب کو ایڈوانس عید مبارک. ملیں گے بریک کے بعد.